رات بھر برستی موسلادھار بارش کے بعد نمودار ہونے والی صبح بہت خوبصورت اور ابر آلود تھی۔ چھوٹے سے شہر کی یہ نکھری ستھری شاہراہ قدیم ثقافت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ چہل پہل کا آغاز ہو رہا تھا۔ ماحول بہت پرسکون اور پرامن ہونے کے ساتھ ساتھ خشک اور خوشگوار بھی تھا۔ کشادہ نم سڑک کے اطراف میں مختلف دکانوں، اسٹورز وغیرہ کی عمارتیں بہت منفرد مگر قدیم طرز کی تھیں۔ سڑک کے دائیں جانب ایک عمارت سب سے نمایاں اور اونچی تھی، مگر نمایاں ہونے کی وجہ اس کی اونچائی نہیں بلکہ اس کی طرز تعمیر تھی، جس میں شیشے کا استعمال بہت خوبصورتی سے کیا گیا تھا۔ یہ عمارت دراصل جواہرات کے حصول کا ایک اہم مرکز تھی۔ شیشے کے در و دیوار کی وجہ سے سڑک سے ہی اس عمارت کا شاندار انٹیریر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس عمارت کے ساتھ ہی ایک کافی شاپ تھی، جس کے بالکل سامنے یعنی سڑک کے بائیں جانب موجود دکانوں میں زیادہ اہم دکانیں ساتھ ساتھ ہی تھیں، جیسے کہ ہیئر ڈریسر، فلاور شاپ۔ خوش رنگ مہکتے پھولوں کی بہار اس فلاور شاپ کے باہر تک پھیلی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بائیں رخ کی سب سے منفرد اور نمایاں عمارت تھی۔ عطریات کی یہ شاپ دنیا کی بہترین اور نایاب خوشبویات رکھنے کی وجہ سے اپنا نام اور مقام بہت کم عرصے میں ہی بنا چکی تھی۔ روزانہ شہر کے ان گنت باذوق حسن جمال رکھنے والے افراد عطریات کی اس شاپ کا رخ کرتے تھے۔ فی الوقت شاپ کے بند دروازوں کے بلیو رنگ شیشوں پر کلوز کا بورڈ لٹک رہا ہے، مگر کچھ ہی دیر بعد مقررہ وقت پر بورڈ پر اوپن کا سائن نظر آیا اور پھر خوشبوؤں کے خریداروں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جو شام ڈھلنے تک جاری رہے گا۔ نایاب عطریات کے علاوہ بھی کوئی کشش تو تھی جو اس شاپ کی جانب کھینچتی تھی۔ ایک بات تو طے ہے کہ اس شاپ میں ایک بار قدم رکھنے کے بعد کوئی کسٹمر ایسا نہ تھا جو پلٹ کر دوبارہ یہاں نہ آئے۔ خوشبو کی اپنی الگ ہی زبان ہوتی ہے جو کسی کے لیے اجنبی نہیں ہوتی۔ اس کے شہر سے کوئی نکلنا نہیں چاہے گا۔ اس کا طاری رہنا بڑا خوش کن، بہت دل فریب ہوتا ہے۔ عطریات کی اس شاپ کے اندر داخل ہوں تو لگتا ہے اپنی دنیا سے الگ کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہیں۔ یہاں استقبال مسحور کن گہری مہکتی خاموشی کرتی ہے اور عجیب طمانینت انگیز کیف رنگ و روپ میں سرایت کر جاتا ہے۔ سرخ دویز قالین پر دائیں بائیں شیشے کے ریکس اور دیوار گیر شیشوں کے پیچھے خوبصورت اور الگ الگ بناوٹ کے رنگ برنگ کانچ کی چھوٹی بڑی بوتلیں اور جار سجے تھے، جن میں تیار عطر اور پھولوں کے کشید کیے گئے عرق موجود تھے۔ داخلی دروازے کے بالکل سامنے بڑا سا شیشے کا ہی کاؤنٹر موجود ہے، جس کے اسٹیپس میں بھی عطر اور عرقیات کی شیشیاں سجی تھیں۔ کاؤنٹر پر فی الوقت کوئی موجود نہ تھا۔ ہال کی چھت پر عین وسط میں روشن خوبصورت فانوس اور دیگر فینسی لائٹس میں سب کچھ جگمگا رہا تھا۔ شیشوں سے منعکس ہوتی یہ روشنیاں ایک نور سا ماحول پر بکھیر رہی تھیں۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک جانب لکڑی کا منقش بند دروازہ تھا، جبکہ دوسری جانب اوپر جاتی سیڑھیوں کا کچھ حصہ دکھائی دے سکتا تھا۔ گہری سحر انگیز خاموشی میں دھیرے دھیرے کہیں سلگتے لوبان کی مہک شامل ہونے لگی۔ سیڑھیوں سے کوئی نیچے اترتا آ رہا تھا۔ لوبان کی مہک تیز ہونے لگی تھی۔ ہلکے نیلے لبادے میں ملبوس وہ اب سیڑھیوں سے آگے بڑھ آئی تھی۔ اس کی ہاتھوں میں موجود تشتری سے اٹھتا دھواں فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی وہ ہال کے ہر حصے میں جاتی، اسے لوبان کی مہک سے مصطفیہ کر رہی تھی۔ اس عورت کی ہر جنبش، ہر اٹھتا قدم ایک شاہانہ انداز لیے ہوئے تھا۔ اس کی ملکوتی نین نقوش میں ایک عجیب سا نور اور تقدس گھلا ملا تھا۔ بہت پرسکون انداز میں وہ تشتری سے اٹھتے دھوئیں کو ہاتھوں سے فضا میں بکھیرتی کھڑکی کے قریب آ رکی۔ کھڑکی کا گلاس ایک طرف سرکا کر اس نے رنگ برنگ کرسٹل کی آرائشی لٹکتی موتیوں کی لڑیوں کو ایک ہاتھ سے ذرا سمیٹ کر باہر بڑھتی رونق پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں کی اوٹ سے کہیں سورج نے ہلکی سی جھلک دکھلائی تھی۔ نرم گرم سی کرنیں آنکھوں کو بہت بھلی لگی تھیں۔ سڑک سے گزرتی ایک بگی پر اس کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ بگی میں ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے باتوں میں مگن بہت مسرور دکھائی دے رہے تھے۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کی تراش میں ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے یوں ہی سڑک پر نگاہ دوڑائی تھی کہ یکلخت نگاہ کے ساتھ دھڑکن بھی ساکت ہو گئی تھی۔
وہ جو کوئی بھی تھا پھیکی سڑک کی دوسری جانب ٹہلنے والے انداز میں چلتا، ایک گیٹ کا بغور جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ گرم کوٹ کی جیبوں میں تھے اور نظریں اطراف کی دکانوں پر چلتے چلتے وہ شخص اب بالکل اس کی نظروں کے سامنے پہنچ گیا تھا جس کے نماگ کو درمیان سے گزرتی بگیاں اور گاڑیاں بھی نہ توڑ سکی تھیں۔ اور پھر شاید یہ اس کی نظروں کا ہی اثر تھا کہ وہ شخص غافل نہ رہ سکا تھا۔ اس شخص کے متوجہ ہونے پر وہ بری طرح چونکی، جیسے ہوش میں آئی، جبکہ وہ شخص بھی اس پر سے نگاہ نہ ہٹا سکا۔ اس کے قدموں کی رفتار کم سے کم ہوتی تھم گئی۔ دوسری جانب اسے رکتے دیکھ کر سورج سے کھڑکی سے ہٹ گئی، مگر باہر سڑک کی دوسری جانب ساکت کھڑے شخص کی عقابی نظریں کھڑکی کے بند شیشوں سے ٹکراتی موتیوں کی لڑیوں سے بھی ایک لمحے کو نہ ہٹ سکی تھیں۔ تشتری کاؤنٹر پر رکھ کر وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی گہری سانسیں بھرتی رہی اور پھر پلٹ کر تیز قدموں سے گلاس ڈور تک پہنچی۔ ذرا سا گیٹ کھول کر اس نے کلوز کے بورڈ کو پلٹا اور ہاتھ واپس اندر کھینچتی کسی بھی جانب دیکھے بغیر سورج سے کاؤنٹر کی سمت بڑھ گئی۔ تب ہی عقب میں کھلتے گلاس ڈور کی دھیمی آواز نے اس کی سانسوں کو بھی روک دیا تھا۔ پلٹ کر اس نے دیکھا اور اگلے ہی پل گہری سانس بھر کر اس نے استقبالیہ مسکراہٹ کے آنے والی شناسا عورت کو دیکھا جو ایک کسٹمر تھی۔ میں صحراؤں کی خاک چانتا ہوا ایک قدیم سرزمین پر آ پہنچنے والا مسافر، میری ریت میں اٹی پلکوں سے بھاری آنکھوں نے ہموار سڑک کنارے کھلی کھڑکی میں ایک بت ایستادہ پایا۔ کسی لافانی مجسمہ ساز کا تخلیق کردہ وہ ترشا اجنبی چہرہ جس کے الوہی نقوش میری روح سے مانوسیت رکھتے ہیں، جس کے دیدار کے آگے اب کچھ باقی نہیں، جس کی مدح سرائی اور کہیں فلک بوس پہاڑوں میں اب بھی گونجتی ہوگی، جس کے پیروں کے لمس سے دھرتی بربط کی مانند نغمات چھڑتی ہے، جس کے دیکھنے پر رات کی آنکھوں سے شبنم کے قطرے گرتے ہیں، جس کی جستجو میں زمانوں کا سفر میں نے تنہا کیا، وہ کسی اور آسمان سے تعلق رکھتی ہے اور زمین کسی انسان کی نہیں۔ میرے تھکے ماندے جسم و جاں سے روح تک سرایت کرتا ہے احساس کہ انجام کار میں نے زمانوں پرانی تیری خواہش کو پا لیا ہے۔ رات کے تعاقب میں آتے صبح کے اجالے کی طرح یہ سچ ہے، تیری محبت ہزاروں عظیم الشان پہاڑوں سے بالاتر ہے۔ کئی مرتبہ مرنے اور کئی مرتبہ جنم لینے کے بعد مجھ پر یہ آشکار ہو چکا، تو میری پہلی لاشعوری اور آخری شعوری محبت کا سرسبز شجر ہے کہ جس کی ٹھنڈی مہکتی چھاؤں تلے سر جھکائے میں یوں سرشار ہوں جیسے حقیقی محبت میں روح جسم کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیتی ہے۔ گزرے 3 دنوں میں وہ روز شام صبح اس خوبصورت شاہراہ سے گزرتا رہا تھا۔ یہاں کی قدیم اور منفرد عمارتیں اسے بار بار یہاں آنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ اسے ہر شاپ، ہر سائن بورڈ ازبر ہو چکا تھا، مگر آج کچھ بہت عجیب ہوا۔ یہ چھوٹا سا شہر اس کے لیے اجنبی نہیں رہا تھا، مگر اس کی کسی سے کوئی شناسائی بھی نہ تھی۔ پھر کوئی کیوں اتنے لوگوں کی چہل پہل میں اسے یوں دیکھ سکتا ہے کہ اس کے قدم سڑک کنارے ساکت ہو گئے۔ کانچ کی اس کھڑکی میں وہ کانچ سا سراپا، وہ آنکھیں، وہ چہرہ اسے بری طرح جکڑ گیا۔ اس حد تک وہ مزید ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ جانے کتنے لمحے گزرتے چلے گئے اور وہ یوں ہی کھڑا ایک ٹک اس کھڑکی کو دیکھتا رہا، اس شدید خواہش کے ساتھ کہ شاید وہ چہرہ دوبارہ وہاں نمودار ہو جائے۔ مگر کوئی بھید، کوئی اسرار تھا جو منکشف ہونا چاہتا تھا، اسے کسی اور جانب نہ متوجہ ہونے دے رہا تھا، نہ کسی اور جانب قدم بڑھانے دے رہا تھا۔ عطریات کی اس شاپ میں جانے کتنے لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، وہ بس دیکھتا رہا۔ اس کے حواس مکمل بیدار مگر کسی سحر میں تھے۔ عطریات کی اس شاپ کے سامنے ہی ایک کافی شاپ تھی، اس کے عقب میں ہی سامنے کھڑکی کے بند شیشوں پر نگاہ جمائے وہ قدم پیچھے ہٹاتا۔ کافی شاپ کے باہر آئینی چھتریوں تلے رکھی سنگی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ کئی بار اس کے تجسس، اس کی بے چینی نے اسے عطریات کی شاپ کی طرف جانے پر اکسایا، مگر کوئی انجانی طاقت اسے روکے ہوئے تھی۔ آج جانے کتنے بے شمار دن بعد وہ واقعی اپنے دل کو سینے میں دھڑکتا محسوس کر رہا تھا، وہی دل جو اسی راستے پر کہیں گم ہو گیا تھا جہاں اس نے آخری بار زجان کو دیکھا۔ اور پھر ایک زبردست ٹھوکر کھانے کے بعد سنبھلتے ہی وہ پلٹ کر اسی راستے پر خود کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ 2 عظیم الشان پہاڑوں کے درمیان جاتی اس سڑک پر
زجان کے قدموں کے نشان پر چلتا گزشتہ 6 ماہ سے چل ہی رہا تھا۔ پہاڑوں سے آگے کئی چھوٹے چھوٹے شہر اور قصبے آباد تھے۔ ہر بار زجان کی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد وہ گھر لوٹتا تو خضراں اس کا حوصلہ بڑھاتی، اپنی مثبت باتوں سے وہ اس کی مایوسی کو ختم کرتی، یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرعزم ہو کر زجان کی تلاش میں کسی نئے شہر کا رخ کرتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زجان کی اور اپنی ہی نظروں میں منہ کے بل گرنے کے بعد کس طرح وہ اس کا سامنا کرے گا۔ وہ تو بس یہ جانتا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے اسے زجان تک پہنچنا ہے۔ جو کچھ کھو دیا ہے اسے واپس پانے کے لیے اسے ساری زندگی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ تو اور کر ہی کیا سکتا تھا، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے دل کے دروازے پر محبت دستک دے۔ وہ خوش قسمت تھا مگر بروقت دروازہ نہ کھول سکا، دستک کو پہچان نہ سکا، اور اب محبت اسے بھٹکا رہی تھی۔ موسم دوپہر کے وقت بھی ابر آلود تھا۔ وقفے وقفے سے بارش کی رمجھم نے فضا کو مزید خوشگوار کر دیا تھا۔ کھڑکی اب بھی خالی تھی۔ سنگی نشست پر وہ بڑی مستقل مزاجی سے بیٹھا، جانے کس انہونی کے انتظار میں تھا۔ یوں ہی نگاہ کافی شاپ کے ساتھ ہی کھڑی بلند اور شیشوں سے بنی جواہرات کی شاپ کی عمارت کی جانب اٹھی۔ گلاس ڈور کھول کر اسٹیپس اترتے شخص کے بازو میں سیاہ لیدر کی جیکٹ لٹکی تھی۔ سڑک پر دائیں بائیں نگاہ ڈالتا وہ دراز قامت شخص رکے بغیر سڑک کراس کرتا سیدھا عطریات کی شاپ کے دروازے تک پہنچا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے ڈور پر لٹکتا بورڈ پلٹ دیا۔ کلوز کے حروف دور سے ہی نمایاں تھے۔ اس شخص کے استحقاق نے احشم کو چونکا دیا۔ یقیناً وہ شخص کوئی گاہک نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے چند خواتین اور مردوں کو آگے پیچھے عطریات کی شاپ سے باہر آتے دیکھا۔ یقیناً وہ سب گاہک تھے جو کچھ نہ کچھ خرید کر باہر آ رہے تھے، اور پھر شاپ بھی شاید عارضی طور پر بند ہو چکی تھی۔ کوئی 3-4 منٹ مزید الوداعی کلمات میں لگانے کے بعد بالآخر وہ عورت کاؤنٹر سے دور ہوتی گلاس ڈور کی سمت بڑھ گئی۔ خشکناک نظروں سے باہر جاتی عورت سے نگاہ ہٹا کر وہ اسے ہی دیکھ کر رہ گیا جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہاں آنے والی تمام عورتیں عطر کی خریداری سے زیادہ آپ سے اپنا دکھ بیان کرنے آتی ہیں۔ دواؤں کے تیار نسخے بھی ان کو آپ سے مل جاتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے بہت جلد یہ جگہ دواخانے میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ خشمگین لہجے میں بولا اور کاؤنٹر کے قریب ہی رکھے اونچے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ دوسروں کے دکھ درد سن لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم کچھ نہ بھی کر سکتے ہوں تو کم از کم اپنا کچھ وقت ان کو دے کر ان کا دل تو ہلکا کر سکتے ہیں۔ اور فکر نہ کرو، یہاں کوئی دواخانہ شروع ہونے نہیں جا رہا، کیونکہ مجھے فی الوقت اس سب کی اجازت نہیں، البتہ عادت سے مجبور ہوں۔ جہاں تک ممکن ہوتا ہے دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، مگر میری تکلیفوں کا تو کوئی حل نہیں آپ کے پاس۔ پچھلے 5 دن سے مسلسل آپ سے اپنا دکھ بیان کر رہا ہوں، مگر میرا دل ہلکا نہیں ہو رہا۔ اس کا لہجہ شکایتی تھا۔ تمہارا دل تبھی ہلکا ہونا ہے جب مرجان واپس آئے گی۔ ویسے تمہیں اپنا دکھ درد اپنے ماں باپ سے ضرور بیان کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان دونوں کے ساتھ ہی قصبے تک گئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، یعنی میرا کوئی علاج آپ کے پاس نہیں؟ ویسے اگر آپ غور کریں تو سالی بھی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ یہ شب کے جتانے پر اس کی نکرائی ہنسی کی آواز کسی موسیقی کی طرح پرفسوں ماحول میں بکھری تھی۔ میں ذرا دیکھتی ہوں، ماریا نے کھانا تیار کر لیا ہوگا۔ وہ دیکھو حابل بھی آ گیا۔ اسے حابل کی طرف متوجہ کرتی وہ اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب چلی تھی۔ آؤ میرے رقیبِ رخ روشن، کیسی چل رہی ہے تمہاری حجامت کی دکان؟ یشب نے مسکراتی نظروں سے کچھ فاصلے پر اسٹول پر براجمان ہوتے حابل کو دیکھا۔ اسی قدر شاندار جتنا کہ تمہاری پتھر توڑنے کی دکان چل رہی ہے، سب تمہاری ہی مہربانی ہے۔ حابل کے خوشگوار لہجے پر یشب نے ہنستے ہوئے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ اور میں کہاں سے تمہارا رقیب ہو گیا؟ دل کے پرانے درد اور غم دل میں ہی دبا کر رکھو، مجھے تختہ مشق بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرجان اپنی مرضی سے ہی واپس آئے گی۔ شادی کے اتنے ماہ بعد اپنے گھر جانے کا موقع ملا ہے۔ ظاہر ہے اب میں اپنے ماں باپ کو تو منع نہیں کر سکتا تھا،
مرجان کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ مجھے اس کی غیر موجودگی گراں گزر رہی ہے، مگر مجھے خوشی ہے کہ وہ اپنے قصبے میں ایک نئے اسکول اور ہسپتال کی افتتاح کرنے گئی ہے۔ یہ اس کا خواب تھا، خواہش تھی جو پوری ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ تو میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے، اور تعریف کے لائق تو تمہارے ماں باپ اور ان کے دیگر دردمند ساتھی ہیں، جن کے ساتھ مل کر انہوں نے ہمارے قصبے کے لیے اتنے اہم اور بڑے فلاحی کام بہت مختصر عرصے میں کر ڈالے ہیں، جن کے ہم صرف خواب ہی دیکھتے تھے۔ حابل کے تعریفی لہجے پر یشب تائیدی انداز میں سر ہلاتا سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں سے مزیدار کھانوں کی خوشبو پہلے آ گئی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں نے زندگی میں ضرور کچھ نیک کام کیے ہوں گے، جس کی بدولت مجھے آپ جیسی شاہی خاتون کی سنگت کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ کھانے کے دوران حابل کے اچانک کہنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ درمیان میں یشب بول اٹھا، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آپ پر یہ عطاب کیوں نازل ہوا کہ ہم جیسے چھپے ہوئے مردوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ یشب کے غیر سنجیدہ انداز پر حابل بڑے بھونڈے انداز میں ہنستا لوٹ پوٹ ہونے لگا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اب آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ یشب نے شرافت سے اسے دیکھا، جو خشمناک نظروں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ ہماری ہر بات شرافت سے شروع ہو کر ذلالت پر کیوں ختم ہوتی ہے؟ حابل مزے سے بولا تھا۔ ہرگز نہیں، وہ فوراً تردید کر گئی۔ میری دونوں بہنوں کے انتخاب بہت اچھے ہیں، تم دونوں کی وجہ سے تو میں یہاں اپنے قدم جما سکی ہوں۔ بہت تحفظ کا احساس ہوتا ہے تم دونوں کی وجہ سے، اور دوسری اہم بات یہ کہ میں روزانہ تم دونوں کو سمجھاتی ہوں، کھانے پینے کے دوران ہمیشہ اچھی باتیں کرنی چاہیے اور اچھا سوچنا چاہیے، کیونکہ کھانا اور پانی ہمارے لفظوں، ہماری سوچ کا بہت اثر لیتے ہیں۔ اثرات اچھے ہوں گے تو جو غذا اور پانی معدے میں جا رہا ہے وہ ہماری عصمت پر بھی اچھے اثرات مرتب کرے گا، مگر دونوں کو دنیا کی ساری عجیب و غریب باتیں اور نوک جھونک کھانا کھانے کے دوران ہی یاد آتی ہے۔ خشمگین لہجے میں ان دونوں کو ٹوکتی وہ یکدم رکی تھی، نظریں سامنے گلاس ڈور کی دوسری جانب موجود شخص پر جا رکی تھیں۔ یقیناً وہ شخص کلوز کا سائن دیکھنے کے بعد اندر داخل نہ ہو سکا تھا، لیکن بند گلاس ڈور سے وہ اندر کا منظر واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ دوسری جانب یشب اس کے اچانک چپ ہو جانے اور چہرے کے متغیر تاثرات پر چونکتا اس کی نظروں کے تعاقب میں گلاس ڈور کی طرف متوجہ ہوا۔ اگلے ہی پل اس کے تاثرات بھی ناگوار ہوئے تھے۔ جینی، کوئی مسئلہ ہے؟ یشب نے بغور اسے دیکھا تھا، جو اب سنبھل گئی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تم اطمینان سے کھانا کھاؤ، وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ لیکن مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، وہ شخص چاہتا ہے یہ لنچ بریک ہے، مگر وہ اس طرح مشکوک طریقے سے کیوں باہر کھڑا ہے؟ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ حابل کی ناگواری سے بولتے جانے کے ارادے سے اٹھ کر وہ سرعت سے اس کا بازو پکڑ گئی تھی۔ اسے کچھ خریدنے کی جلدی ہوگی، وہ یقیناً اندر آنے کا انتظار کر رہا ہے، ہمیں کھانے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ چلا گیا ہے وہ؟ یشب کے کہنے پر اس نے بھی دیکھا، گلاس ڈور کے باہر اب کوئی نہیں تھا۔ یشب کو بغور اپنی طرف متوجہ دیکھ کر نگاہ چراتی وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اپنے محل نما گھر کے اوپری حصے میں وسیع و عریض پرآسائش کمرے کی قد آدم کھڑکی کے قریب وہ کرسی پر بیٹھی خالی خالی نظروں سے آسمان کو تک رہی تھی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ گھنٹوں اس طرح بیٹھتی، وہ آسمان کو تکتی رہتی، جیسے زمین پر یا اپنے ارد گرد کچھ دیکھنے کے لیے رہا ہی نہ ہو۔ اگر کچھ تھا بھی تو پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ نہ وہ ماضی سے دامن چھڑا سکتی تھی، نہ حال کو قبول کر سکتی تھی۔ اس کے لیے زندگی اور زمین میں ہی نہیں، خود اپنی ذات بھی بے رنگ ہو چکی تھی۔ اعتبار، محبت اور وفاداری جیسے جذبے خود اسے کھا گئے، دیمک بن کر۔ اپنی بے قدری پر وہ جتنا بھی ماتم کرتی کم تھا۔ غم و آلام نے اسے ایسا لاغر اور بیمار کیا تھا کہ اب وہ خود بھی اپنے روگ اور بیماری سے نجات نہیں چاہتی تھی۔ اس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا، جن کے پاس تھا، جو اس کے طبیب تھے، وہی اسے جھٹک گئے، شب پر خنجر گھونپ گئے۔ مایوسی اور تنہائی کے مضبوط خول اس کے گرد تنے تھے۔ دنیا سے ہی نہیں، اس نے زندگی سے بھی خود کو کاٹ کر کمرے کی چار دیواری میں قید کر لیا تھا۔
یہ سزا اس نے خود اپنے لیے منتخب کی تھی۔ کیسیا عقب سے ابھرتی پرشفقت آواز نے اسے گہری سوچوں سے نکالا۔ آسمان سے ہٹ کر اس نے سونی سوگوار آنکھیں اس عورت پر کی تھیں جو کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ یہ عورت اس کی سوتیلی ماں تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے وہی سب باتیں کرنے آئی ہوں جو پہلے بھی کئی بار کرتی رہی ہوں، اس امید پر کہ کبھی تو تم اس چیز کی قدر کرو گی۔ مجھے اور تمہارے بھائی بہنوں کو تم سے کتنی محبت ہے، ہم سب کو تمہاری ضرورت ہے۔ تم اس گھر کی بڑی بیٹی ہو، تمہارے بھائی بہنوں کو تم سے بہت امیدیں ہیں، ان کو تمہاری ڈھارس اور سہارے کی ضرورت ہے، ان کو وہ محبت، وہ شفقت تم سے چاہیے جسے ان پر نچھاور کرنے کے لیے ان کا اور تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ ماں کے مخموم لہجے پر کیسیا نے بس زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیسیا، تمہارے لیے میں موجود ہوں، ماں نہیں مگر ماں کی جگہ تو ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان جو فاصلے رہے، اب میں دن رات ان فاصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر تمہاری بیزاری۔ میں آپ سے نہیں، خود سے بیزار ہوں، اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ آپ سب کی وجہ سے میں بہت کوشش کرتی ہوں، مگر زندگی کی طرف واپس آنا میرے لیے آج بھی دشوار ہے، ناممکن ہے۔ وہ مضطرب لہجے میں درمیان میں بول اٹھی تھی۔ کیسیا، میں جانتی ہوں تمہارے لیے بہت مشکل ہے اپنے باپ کی جدائی، ان کی موت کے دکھ سے باہر آنا، لیکن یہ تم بھی جانتی ہو کہ تمہارے باپ نے جو بویا تھا اس کے بعد یہ معجزہ ہی ہے کہ سزا اسے صرف دی گئی، ہم سے بدلہ نہیں لیا گیا، ورنہ تمہارے باپ کے ساتھ ہم سب کا بھی اگر نام و نشان مٹا دیا جاتا تو مظالم کا شکار کئی سالوں تک رہنے کے بعد جا کر اب سکھ کی اور آزادی کی سانس لے سکے ہیں، اور یہ سب حام کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ ہمارے گھر کو جلایا گیا، نہ ہمیں اس ریاست سے باہر نکالا گیا۔ میرے لیے تو یہی بہت تھا کہ تم سمیت میری کسی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ ہمارا یہ گھر اور جائیداد اب بھی ہمارے پاس ہی موجود ہیں، مگر جو ناجائز تھی، جس پر تمہارا باپ قابض تھا، وہ سب زمین اور باغات میں نے حام کے ذریعے ان کے اصل مالکان اور حقداروں کو واپس کر دیے ہیں۔ آپ نے جو کیا ٹھیک کیا ہے، میرے سامنے اس کا ذکر نہ کریں، یہ کتنی بار کہوں آپ سے؟ وہ بمشکل ضبط کرتی دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ مجھے مجبوراً اس کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے کیسیا، تم جانتی ہو کہ وہ آج بھی تمہارے جواب کا منتظر ہے، تم اسے معاف نہیں کرنا چاہتی، اسے قبول نہیں کرنا چاہتی، تو تمہیں مجبور نہیں کر رہا، تمہیں جو بہتر لگے وہی کرو، مگر جس شخص کا تم نام تک نہیں سننا چاہتی ہو، بہتر ہوگا ہم مزید اس کے احسانات کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ ڈالیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سے احسانات؟ اس نے اپنے دشمن، اس کے لوگوں کے دشمن کی اولادوں کو زندہ چھوڑ کر بخش دی ہے ہم سب کی جان، یہ احسانات؟ وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، اس احسان کے علاوہ بھی کچھ احسان ہیں جو وہ آج تک ہم پر کر رہا ہے۔ ہماری زمینوں اور باغات کے معاملات وہی دیکھ رہا ہے، میں ان معاملات میں کھودی ہوں، تنہا سب کچھ نہیں سنبھال سکتی تھی۔ حام شاید تمہارے راضی ہو جانے کی امید پر ہماری مسلسل مدد کر رہا ہے، مگر اتنے ماہ گزر چکے ہیں، اب تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ پہلے ہی وہ یہاں کے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے، اس ریاست کو ایک شہر کا درجہ مل چکا ہے، رابطوں کے لیے سڑکیں، شاہراہیں بن رہی ہیں، قوانین رائج ہو رہے ہیں، حکومت کا عمل دخل بڑھتا جا رہا ہے، یہ سب حام کی کوشش اور جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں، مجھ کو یہ سب نہیں سننا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ اس طرح ہم پر احسانات کر رہا ہے؟ کیسیا سخت ناگواری سے بولی۔ تمہاری حالت صحت ایسی نہیں تھی کہ میں اس بات کا ذکر تم سے کرتی، تم اگر اس وقت میری مدد کرنے کے قابل ہوتی تو میں ہرگز حام کی مدد قبول نہ کرتی، بے شک کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑتا، لیکن آخر کب تک؟ میں چاہتی ہوں کہ اب تم میرا ساتھ دو، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اس گھر کو بچانے کے لیے، میری طرح تمہیں بھی ہمت کرنی پڑے گی، تمہارا بھائی ابھی بہت چھوٹا ہے، ورنہ میں کبھی تم کو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے نہ کہتی۔ ہمارے ملازمین آج بھی ہمارے وفادار ہیں، مگر سب کچھ ملازموں کے بھروسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، تم زمینوں اور باغات کے معاملات اپنے ہاتھ میں لو گی تو حام خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا تو آخری سانسیں لے رہی ہوتی تب بھی اس شخص کا احسان نہ لیتی، آپ سب کو لینے دیتی۔ وہ شدید تعصب کے ساتھ بولی۔
اب تم سب کچھ جان چکی ہو تو پہلے خود پر توجہ دو، اپنی صحت کا خیال کرو، باغات پر جاؤ، دل بھی بہلے گا اور تمہاری صحت پر بھی اچھا اثر ہوگا۔ کیسیا کے رد عمل نے اس کی ماں کو مطمئن اور خوش کر دیا تھا، جبکہ کیسیا کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ گلاس ڈور کھول کر آگے پیچھے باہر آتے یشب اور حابل کی نظر سیدھا سامنے کافی شاپ کے باہر سنگی نشست پر براجمان شخص پر گئی تھی۔ ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ دوسری سے متوجہ ہو گیا تھا۔ شاید وہ کسی کو اپنی طرف سے شک و شبہات میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی یہ کوشش، یہ احتیاط بے سود ہی رہی۔ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے اس شخص پر نگاہ رکھنی پڑے گی، نامحسوس انداز میں یشب نے حابل کو مخاطب کیا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں پوری نظر رکھوں گا، حابل نے کہا، مگر ذرا احتیاط سے، ورنہ وہ ہوشیار ہو جائے گا۔ یشب نے کہا تھا، تمہیں جینی کے تاثرات کچھ عجیب نہیں لگے؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ اس شخص کو جانتی ہو اور یہ بات ہم سے چھپانا چاہتی ہو؟ حابل نے کچھ الجھ کر کہا تھا۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگا ہے، خیر عجلت کی ضرورت نہیں، اور ہاں مرجان سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی، یشب نے تاکید کی تھی۔ ٹھیک ہے، ویسے آج میں جلدی گھر چلا جاؤں گا، تمہارے ماں باپ اور مرجان کے لیے لورین نے ڈنر کا خاص اہتمام کر رکھا ہے گھر پر، تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ حابل نے آفر کی تھی۔ تم جانتے ہو میں دن رات نئے کلیکشن کی تیاری میں مصروف ہوں، کلیکشن کی نمائش کے بعد اطمینان سے زیادہ دن کے لیے گھر آؤں گا۔ یشب عجلت میں بولتا بس ایک پل کو کافی شاپ کی طرف متوجہ ہوا اور پھر ہاتھ میں موجود جیکٹ پہننا تیزی سے سڑک کراس کرتا چلا گیا، جبکہ حابل پہلے ہی عطریات کی شاپ کے ساتھ ہی ہیئر ڈریسر کی شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی یہ شاپ اور آبائی کام یہاں بہت اچھا چل رہا تھا، اتنا کہ اسے مدد کے لیے مزید 2 ملازم رکھنے پڑ گئے تھے۔ عطریات کی شاپ کے دوسری جانب موجود فلاور شاپ بھی کچھ عرصہ پہلے اس نے یشب کے مشورے پر شروع کی تھی، اس کے لیے بھی ایک بھروسہ مند ملازم لڑکے کا انتظام بھی یشب نے کیا تھا۔ یہ فلاور شاپ کافی منافع بخش اور کامیاب ثابت ہوئی۔ حابل واقعی یشب کی قابلیت کا متعارف ہو چکا تھا، جس نے بہت سوچ سمجھ کر پہاڑوں سے قریب ترین شہروں میں سے ایک شہر کا انتخاب کیا تھا، اور سب کی خاص طور پر مرجان اور حابل کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا۔ لورین اور حابل کے لیے اس نے جو کیا اس سے بڑھ کر کیا، حابل اور مرجان کی وجہ سے وہ خود بھی اس شہر میں سیٹل ہو گیا۔ دوسری طرف اس نے لورین اور حابل کی شادی سے کچھ دن قبل ہی قصبے سے باہر شہر سے ملنے والی سڑک کے قریب ایک اچھے مقام پر نہ صرف لورین اور حابل کے لیے گھر خریدا، بلکہ دوشین اور لارا کے لیے بھی وہیں ایک گھر خریدا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جس مقام پر دونوں گھر تھے وہاں بہت سہولت تھی، اور اب تو ٹیلی فون کی سہولت بھی وہاں میسر تھی۔ حابل کے ماں باپ اس کے ساتھ تھے، لارا بہت خوش تھی اس کے لیے بھی کہ لورین اس کی نظروں کے سامنے تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لورین کے لیے اس نے جو خواب دیکھے تھے وہ سب پورے ہو رہے تھے۔ حابل سے وہ بہت خوش تھی، دوشین سے اس کی شکایتیں ختم ہو گئی تھیں، جبکہ مرجان کے ساتھ اس کا رویہ حیرت انگیز طور پر بدل چکا تھا۔ حالانکہ دوشین کے لیے آج بھی سب سے اہم مرجان تھی۔ یشب کے ماں باپ ایک ایسے ادارے سے منسلک تھے جو فلاحی کاموں کی وجہ سے بہت شہرت رکھتا تھا، اس کی بدولت اب برف پوش پہاڑوں کے درمیان مرجان کے قصبے میں بھی بہت اچھے ترقی پذیر تعمیراتی کام ہو رہے تھے۔ مقامی لوگوں نے اس تحریک کو آگے بڑھانے کی ٹھان لی تھی، جس کے بعد سیاحت اور جنگلات کے سوئے ہوئے محکمے بھی حرکت میں آ چکے تھے۔ اس سب کے لیے مرجان بھی بہت شکر گزار تھی یشب اور اس کے ماں باپ کی، جن کے قدم قصبے کے لیے بہت مبارک ثابت ہوئے تھے۔ شام ہو چکی تھی، مہکتے پرسکون ماحول میں خوشبو کے رسیاں خریدار موجود تھے۔ معمول کی طرح اپنے کسٹمر کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتی، وہ ان کے پسند کیے گئے عطر پیک کر کے ان کے حوالے کرتی جا رہی تھی۔ کاؤنٹر کی دوسری جانب کھڑی اپنی ایک مستقل اور باتونی کسٹمر کی کوئی بات توجہ سے سنتے ہوئے کاؤنٹر کے قریب کھڑی اپنی ایک مستقل اور باتونی کسٹمر کی بات توجہ سے سنتے ہوئے اس نے بس ایک نگاہ سامنے کھلتے گلاس ڈور پر ڈالی اور پھر فوراً ہٹا لی۔ دوسری جانب دھڑکتے دل کے ساتھ پہلا قدم اندر رکھتے ہیثم کی نگاہیں اس پر ساکت تھیں، جو بظاہر بے خبر اور انجان نظر آ رہی تھی۔
بمشکل اپنا اعتماد بحال کرتا وہ دائیں جانب شیشے کے بلند ریک کی جانب بڑھ گیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ شاپ میں کسٹمرز آنا جاری ہو چکے تھے۔ بظاہر پورے ہال میں ادھر سے ادھر چکراتا وہ ریکس میں سجے عطر اور پرفیومز پر نظریں دوڑا رہا تھا، مگر اس کی مکمل توجہ کاؤنٹر کی سمت تھی، جس کی طرف ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی کسٹمر جا رہا تھا۔ بس ایک وہی تھا جو خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ آس اور امید کا پورا نہ ہونا اتنا اذیت ناک نہیں ہوتا جتنا کہ ان کا ٹوٹ جانا ہوتا ہے۔ وہ تو پہلے ہی پچھتاوے کے لیے بوجھ سے دورہ ہو چکا تھا۔ خزرہ ان کا حوصلہ بڑھاتی تو شاید وہ اس کی تلاش میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتا، جس کے سامنے، جس کی نظروں میں وہ کسی طور کھڑے ہونے کے قابل نہ رہا تھا۔ ایک بار پھر کاؤنٹر کی سمت اس نے دیکھا، جہاں اب کوئی کسٹمر نہیں تھا۔ وہ ایک ضخیم کتاب کھولے اس میں منہمک نظر آ رہی تھی۔ ہیثم نے ہال میں نگاہ دوڑائی۔ چند مرد عورت تھے بس جو شاید ابھی تک کوئی خوشبو اپنے لیے منتخب نہ کر سکے تھے۔ اسے یہ موقع نہیں گنوانا تھا۔ گھبراہٹ عروج پر تھی۔ جب اس نے اپنے قدموں کو کاؤنٹر کی جانب کھینچا تھا، وہ دھوکہ دینے جیسے گناہ کا مرتکب ہوتا ایک محبت سے معمور دل توڑنے کا جرم اس سے سرزد ہوا تھا۔ کسی کا مان، کسی کی توقعات کو خاک میں ملا کر خود غرض اور بے حسی کا ثبوت وہ دے چکا تھا۔ وہ قبول کر چکا تھا، مگر یہ کسی قیمت پر نہیں قبول کر سکتا تھا کہ اس کا یقین غلط ہے، ایک وہم ہے۔ رات کی تاریکیوں میں، جسے وہ اس کے قدموں کی آہٹ، لباس کی سرسراہٹ سے ہی پہچان جانے کا عادی رہا تھا، اسے تاریکیوں کے پردوں سے باہر پہچاننے میں غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ یہ اور بات کہ محبت کے چہرے کو بے پردہ دیکھنا کسی قیمت سے کم نہیں ہوتا۔ یہ قیامت اس پر سے بھی گزر رہی تھی۔ اس قیامت کی ایک ایک گزری کڑی ساتھ اس کے یقین کو مستحکم کرتی جا رہی تھی۔ اس پر نگاہ جمائی وہ ایک آگے بڑھتا، یکدم رکا۔ ضخیم کتاب کو بند کر کے اٹھاتی وہ کسی کی جانب دیکھے بغیر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلتی گودام کے نیم وا دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ ساکت کھڑے ہیثم کو بس ایک لمحہ لگا تھا ساری ہمت مشتبہ کرنے میں۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اسی دروازے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ کتاب شیلف میں رکھ کر وہ چند لمحوں تک یوں ہی کھڑی خود کو مضبوط کرتی رہی تھی۔ تبھی عقب میں ہوتی آہٹ پر وہ چونک کر پلٹی، ساکت رہ گئی۔ دوسری جانب دروازے کے فریم میں رکا وہ خود پر ٹھہری سیاہ بھنورا آنکھوں میں اپنا عکس ڈھونڈتا ایمان لے آیا تھا اپنے دل کے اس یقین پر جو چیخ چیخ کر یہ باور کر رہا تھا کہ تلاش تمام ہو چکی ہے۔ زجان خواب کسی کیفیت میں وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ تم مجھے سزا دینا چاہتی ہو تو مر جانے کا حکم مجھے دو، لیکن یوں انجان اور اجنبی بن کر میرے پچھتاوے کو ایک اذیت ناک مت بناؤ۔ لرزتے لہجے کا درد اس کی گہری نیلی آنکھوں میں تیرنے لگا تھا۔ سانس روکے وہ بس ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ تمہارے سوا اور کون ہے جو ایک نگاہ دیکھے اور اپنا غلام کر لے؟ میرے لیے تمہاری ایک نگاہ ہی کافی ہے تمہیں پہچاننے کے لیے۔ مجھے نہ پہلے تمہارا چہرہ دیکھنے کی ضرورت تھی، نہ اب ہے۔ رات کی تاریکی تمہیں مجھ سے نہیں چھپا سکتی، تو میں دن کی روشنی میں تمہیں پہچاننے میں دھوکہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ زجان میں جینی آپ یہاں کیا؟ بے دھڑک اندر آتا حابل ٹھٹک کر رکا تھا۔ یہ یہاں کیوں ہے؟ حابل کے حیران لہجے پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی حابل خود ہی بول اٹھا، دوست تمہیں کچھ خریدنا ہے تو واپس باہر جاؤ، یہ حصہ شاپ کی حدود سے باہر ہے۔ کچھ ناگواری سے یشب سے مخاطب ہوتا وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر کا راستہ دکھا گیا۔ یہ پہلی بار یہاں آئے ہیں، شاید غلطی سے ادھر نکل آئے۔ میں ان سے یہی کہنے لگی تھی کہ تم آ گئے، ہلکے پھلکے انداز میں حابل کو بتاتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو بمشکل نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹاتا تیز قدموں سے باہر نکل گیا تھا۔ حابل تمہیں کوئی کام تھا مجھ سے؟ ہاں مجھے سر درد ہے، کوئی دوا دیں اس سے پہلے کہ درد مزید بڑھے۔ اوہ پھر تو تمہیں کچھ آرام کی بھی ضرورت ہے، آؤ میں تمہیں دوا دوں، بلکہ اوپر جا کر کچھ دیر سو جاؤ، میں ماریہ سے کہہ دیتی ہوں، اچھا سا قہوہ بنا دے گی تمہارے لیے۔ حابل کے ساتھ باہر آتے ہوئے اس نے ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی، مگر وہ یقیناً شاپ سے بھی باہر نکل گیا تھا۔ شام ڈھلتے ہی پہاڑوں کی طرف سے آتی برفانی ہوائوں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وقتاً فوقتاً برستی ہلکی بارش نے سردی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اسٹریٹ کی تقریباً سب ہی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔
کڑاکے کی اس ٹھنڈ اور سرد ہواؤں کے جھکڑوں نے لوگوں کو اپنے گھروں میں بند ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ سڑک پر اب صرف بھیگی سرد ہواؤں اور سناٹے کا راج تھا، مگر تاریکی نہیں تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی تیز زرد روشنی نے دور تک اس سڑک کو روشن کر رکھا تھا۔ ٹھٹھرتی فضا میں وہ سنگی نشست پر موجود تھا۔ غنیمت تھا کہ سر پر تنی آئنی چھتری نے اسے بہت حد تک برستی بارش سے بچا رکھا تھا۔ صرف ایک گرم کوٹ ناکافی تھا۔ وجود گلیشیئر بن چکا تھا۔ برف کی طرح سرد ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے اس کی منتظر نگاہیں عطریات کی شاپ پر ہی جمی تھیں۔ کافی دیر گزر جانے کے باوجود وہاں کوئی آتا جاتا نظر نہیں آیا۔ کہیں وہ اس کے دوبارہ شاپ میں آنے کی منتظر تو نہیں؟ اچانک ہی یہ خیال اسے آیا تھا۔ اب تک وہ اسی اضطراب اور الجھن میں تھا کہ شاپ میں درمیان میں اتنے استحقاق سے آنے والا شخص کون تھا، اور جینی، کیا زجان نے اپنی شناخت یہاں چھپائی ہے؟ کئی سوال اس کے ذہن میں اٹھ رہے تھے، مگر سب سے اہم اور اذیت ناک یہ انتظار تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ کم از کم وہ یہ قبول کرنے تو اس کے سامنے آئے گی کہ وہ زجان ہی ہے، برا بھلا کہنے کے لیے ہی صحیح، مگر اسے آنا تھا۔ وہ پر یقین تھا کہ زجان زیادہ دیر تک لا تعلقی اور اجنبیت کے لبادے میں نہیں رہ سکے گی، لیکن شاید وہ بھی اس کی ہی منتظر ہو۔ ایک بار پھر وہی خیال اسے عطریات کی شاپ کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور کر گیا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا جب شاپ کے کھلتے گلاس ڈور اس کے قدم سڑک پر ہی ساکت کر گئے تھے۔ دوسری جانب وہ بس ایک اچھڑتی نگاہ اس پر ڈالتی، آہنی گرلز کھینچتی اسے دنگ کر گئی۔ برق رفتاری سے دوڑتا وہ بند ہو جانے والی گرلز تک پہنچا تھا۔ زجان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تم کتنی ہی دیواریں اپنے اور میرے درمیان کھڑی کر لو، مگر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب تک تم چاہو گی میں یہیں اس طرح تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ بس مجھے ایک بار ایک بات کرنے کا موقع دے دو، بس ایک بار۔ گرلز تھامے وہ التجائی نظروں سے اسے دیکھتا بولا تھا، لگتا ہے تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ سپاٹ لہجے میں بولتی وہ گلاس ڈور بھی بند کرنے لگی تھی کہ سرعت سے گرلز کے درمیان سے گزرتا ہیشم گلاس ڈور بند ہونے سے رک گیا۔ مگر میں وہی ہوں جسے تم نے اپنے دل کے تخت پر بٹھا رکھا تھا، اور آج بھی میں وہی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم مجھے دھتکار دیتی، یوں خود کو اور مجھے دھوکہ دینے کی کوشش میں نہ ہوتی۔ اس کے بھاری لہجے پر وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہیشم مزید کچھ کہتا، ایک بھاری ہاتھ عقب سے اس کے شانے کو جکڑتا ایک جھٹکے سے اسے گرلز سے دور ہٹا گیا۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ ابھی سنبھل نہیں پایا کہ بھاری گھوسا چہرے سے ٹکراتا سڑک پر دھکیل گیا تھا۔ دوسری جانب سے گرل ہٹاتی تیزی سے باہر نکل آئی۔ تب تک یہ شب شدید اشتعال میں مزید ہیشم کو اپنی جارحانہ تیوروں کا شکار بناتا سڑک بوس کر گیا تھا۔ دوبارہ تم نے کوئی غیر اخلاقی حرکت کی تو اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا۔ بھڑکتے لہجے میں اسے دھمکاتا وہ خون خوار نظروں سے اسے گھور بھی رہا تھا، جو اپنی ناک سے بہتے خون کو روکتا فوری طور پر سڑک سے اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ ہیشم کی زخمی نگاہ سے نظر چراتی وہ یشب کی طرف متوجہ ہوئی، جو اسے واپس جانے کا اشارہ کرتا آخری شعلہ بار نگاہ ہیشم پر ڈالتا خود بھی جانے کے لیے پلٹ گیا تھا، جبکہ ہیشم کی آنکھیں اس پر ساکت رہ گئیں، جو جانے کے لیے پلٹتے پلٹتے ایک پل رکی تھی۔ لبوں میں وہی بہت دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ پیشانی تک لے جاتی وہ الوداعی سلام پیش کرتی اسے وہیں سڑک پر لے گئی جہاں اس نے اپنی زندگی کے اب تک کی آخری غلطی کی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی تیز زرد روشنی میں وہ بنا پلک جھپکے دیکھتا رہا، جو نگاہ بے نیازی اس پر ڈالتی واپس جا رہی تھی۔ تبھی تیز یخ بستہ ہوا کے ساتھ چہرے سے ٹکراتی بارش کی ہلکی سی پھوار ہیشم کو جیسے ہوش میں لے آئی تھی۔ سرعت سے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوا۔ رکو زجان! ہیشم کی بلند آواز پر اس کے قدموں کے ساتھ آگے جاتے یشب کے قدم بھی رکے تھے۔ پلٹ کر وہ رکے ہیشم اور پھر زجان کی طرف متوجہ ہوا، جو گہری سانس لے کر اس کی جانب پلٹی تھی، جو مقابل آ رکا تھا۔ میں اس شخص کے ہاتھ روک سکتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا کیونکہ مجھے امید تھی کہ شاید میری تذلیل تمہارے لبوں پر لگے قفل توڑ دے گی۔ تمہارے لیے میں ایسی ذلت 1000 بار قبول کر سکتا ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر تم یہ کیسے گوارا کر سکتی ہو
کہ جس سے تم نے محبت کی ہو اسے یوں سڑک پر ذلیل و خوار ہوتا خاموشی سے دیکھتی رہو۔ اس کے شدید تعصب لہجے پر زجان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ جانتا ہوں کہ مجھے تم سے شکایت کرنے کا حق نہیں، مگر تم جیسا ضبط اور صبر کہاں سے لاؤں؟ وہ بولا تھا، جبکہ زجان اس کے دزدیدہ نگاہوں سے نظر چراتی فوراً ہی جانے کے لیے پلٹ گئی۔ گرلس کے پیچھے بند ہوتے گلاس ڈور کو دیکھتا وہ اپنی جگہ گمسم کھڑا رہا۔ کیا تم میری بات سنو گے؟ یشب نے اسے متوجہ کیا تھا۔ کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ ہیشم نے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جو ہوا غلط فہمی میں سرزد ہوا مجھ سے۔ میں صرف تمہیں جاننے کے لیے تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ یشب نے کہا تھا، جب تک میں زجان کو راضی نہیں کر لیتا تب تک یہاں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ وہ سرد مہری سے بولتا آگے بڑھ جانا چاہتا تھا کہ یشب بول اٹھا، تم یہاں سڑک پر اور وہ اپنے گھر میں اتنے فاصلے سے کیسے راضی کرو گے؟ دن کی طرح رات بھی یوں ہی گزر جائے گی اور شاید اگلا دن بھی۔ یشب کے استہزائیہ لہجے پر ہیشم نے بس اسے دیکھا تھا۔ راضی کرنے سے پہلے قریب ہونا پڑتا ہے، قریب ہونے کے لیے فاصلے ختم کرنے پڑتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کھڑکی تک پہنچنے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یشب کے معنی خیز لہجے پر ہیشم نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں عطریات کی شاپ کے اوپر رہائشی حصے کی جانب دیکھا۔ کھڑکی کے بند شیشوں کے دوسری جانب سے کوئی ہیولا سرعت سے اچھل ہوا تھا۔ کمرے کے گرم ماحول میں کرسی پر بیٹھی وہ باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی اور تیز دھند ہواؤں کے جھگڑوں کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ تبھی کھلتے دروازے نے اسے متوجہ کیا تھا۔ ایک معمر مگر چاق و چوبند نظر آنے والی عورت اندر داخل ہوئی تھی۔ تمہیں چائے یا کافی کی ضرورت ہے تو بنا دوں؟ شکریہ ماریا، سبز قہوہ بنا دیں، تھوڑا زیادہ بنائیے گا۔ کسی نے آنا ہے کیا؟ ماریا ظاہر مذاق کہتی مسکراتے ہوئے واپس چلی گئی، جبکہ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے سامنے کھڑکی کے شیشے پر پھسلتے بارش کے پانی کو دیکھتی کسی سوچ میں گم ہونے لگی تھی۔ بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب ایک ہاتھ سے کھڑکی کی دوسری جانب نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ بارش کی چپتی تیز بوچھاروں سے آنکھیں بچاتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے کھڑکی کا شیشہ اوپر کیا اور سرعت سے کھڑکی کی دہلیز کو تھام لیا۔ سامنے ہی وہ اسے سپاٹ نظروں سے اپنی جانب متوجہ نظر آئی تھی۔ ایک پل کو سردی سے ٹھٹرتے ہوئے رک کر اس کے کسی رد عمل کا منتظر رہا، پھر اگلے چند سیکنڈ میں وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ زجان کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اسی طرح سپاٹ چہرے اور نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی جو سر سے پیر تک بارش میں شرابور کھڑا تھا۔ سردی کی شدت سے اس کا چہرہ برف کی طرح سفید پڑ چکا تھا اور آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، حرص و طمع کی آگ کے شعلوں میں بے وفائی کے انگارے ملتے ہیں، وفا کے پھول نہیں کھل سکتے۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں لرزش نمایاں تھی۔ زجان خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جو آگے بڑھتا اب اس کے سامنے گھٹنوں کے پل آ بیٹھا تھا۔ محبت اور وفا کے معاملے میں ہمیشہ سے سرتے اور کلاش انسان کے سامنے جب ان جذبوں کے خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں تو وہ بوکھلا جاتا ہے، جس طرح میں بوکھلا گیا تھا۔ سمجھ ہی نہیں پایا کہ تم سے الگ ہو کر میں منزل سے بھٹک کر تباہی کے راستے پر جا رہا ہوں۔ اندازہ ہی نہیں کر پایا کہ تمہارے احسانات تمہاری محبت کو اپنے دامن سے جھٹک کر خود کو کس نقصان کس پچھتاوے میں دھکیل رہا ہوں۔ وہ بول رہا تھا جبکہ زجان ایکٹک اس کی گہری نیلی آنکھوں کی بڑھتی سرخی کو دیکھ رہی تھی جن میں بارش کی نمی کے علاوہ بھی بہت کچھ نظر آ رہا تھا۔ میرے پاس کہنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے زجان۔ تمہاری تلاش میں جب جب ناکام واپس گھر جاتا ہوں تو اپنی ماں کا بجھتا چہرہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ لزا نے خوابوں میں میرے ساتھ کھیلنا بند کر دیا ہے۔ آئینہ دیکھتا ہوں تو تمہیں کھو دینے کی اذیت بڑھ جاتی ہے۔ نظر جھکائے وہ نم لہجے میں بول رہا تھا، میں نے خود کو خود سے ہی بہت مایوس کر دیا ہے، میں بہت برا انسان ہوں۔ گہری سانس بھر کر زجان نے اسے دیکھا جو سر جھکائے بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ مجھے راستے میں تنہا چھوڑ دینے والا انسان برا ہو سکتا ہے، مگر میری تلاش میں بھٹکنے والا انسان برا نہیں ہو سکتا۔ زجان کے دھیمے لہجے پر اس نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں بے یقینی نمایاں تھی۔ وہ اس کے چہرے سے نگاہ ہٹانا بھول گیا جس کے یاقوتی لبوں پر دھیمی مسکراہٹ سجی تھی۔ دوائیں وقت پر ختم کی تھیں؟ اس کے سوال پر وہ بمشکل اس بات میں سر ہلاتا
فوری طور پر کچھ بول نہیں سکا تھا۔ جانتی ہو، ڈاکٹر آج بھی حیران پریشان ہے کہ میں نے آخر ایسی کون سی دوائی لی ہیں جو اتنے مختصر عرصے میں میری رگوں میں دوڑتا خون بیماری سے پاک اور مکمل صحت مند ہو گیا ہے۔ میں تمہارے احسانات آخری سانس تک نہیں اتار سکوں گا زجان۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ اس کے چہرے کے ملکوتی نگوش آنکھوں میں جذب کرتا بولا تھا، سبز قہوہ پیو گے؟ زجان کی مسکراتی نظروں پر ہیشم نے اس بات پہ سر ہلایا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ گرم شال شانوں کے گرد لپیٹے وہ مضبوط لکڑی کے منقش دروازے کو کھولتی باہر نکل آئی۔ برآمدے کے چند سٹیپس اترتے ہوئے اس کی نظریں آسمان کا جائزہ لے رہی تھیں، جہاں روشن چاند اور لاتعداد ٹمٹماتے ستارے یکبستہ رات کا حسین منظر بڑھا رہے تھے۔ وہ اب احاطے میں اوس میں بھیگی سبز گھاس پر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی لکڑی کے خوبصورت جنگلے کی سمت پڑ رہی تھی۔ جنگلے کے قریب پہنچ کر اس نے سامنے سے گزرتی پختہ سڑک کی دوسری جانب دور تک جاتے پھیلے گھاس سے ڈھکے میدان پر نگاہ دوڑانی شروع کر دی۔ دودھیا چاندنی کی کرنیں ہر سمت بکھری تھیں۔ رات کا سرد فسوں جادو بکھیرتا سکوت اپنے عروج پر تھا۔ کیاریوں میں کھلے پھولوں کی تیز مہک ماحول کو پر اسرار بنا رہی تھی۔ گہری سانس بھر کر جنگلے پر بازو ٹکاتی وہ دائیں جانب سڑک پر نظریں جما گئی۔ اس کی منتظر آنکھیں کسی گہری سوچ میں گم ہونے لگی تھیں کہ اس لمحے ٹھٹک گئی۔ دور سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے پر خوشی سے دمکتی مسکراہٹ بکھیر گئی۔ تیزی سے جنگلے کا دروازہ کھولتی وہ اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی جو سڑک سے اترتی اب سیدھی اسی جانب آ رہی تھی۔ یہ شب انتظار کروانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سب تمہارا انتظار کر کر کے تھک کر سو چکے ہیں۔ حابل اور لورین بھی اپنے گھر میں جا چکے ہیں۔ خفگی سے وہ یشب سے مخاطب تھی جو اسے ساتھ لگاتے احاطے میں داخل ہوتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے کہ سب سو چکے ہیں۔ ویسے بھی میں تم سے اتنے دن بعد مل رہا ہوں اور پھر اتنی حسین رات میں اپنے اور تمہارے درمیان کسی کی دخل اندازی کے موڈ میں نہیں۔ شرارت سے بولتا وہ اسے ساتھ لیے جنگلے کے قریب اسی جگہ آ رکا تھا جہاں کچھ دیر پہلے مرجان کھڑی اس کی منتظر تھی۔ ساری باتیں بعد میں، پہلے یہ بتاؤ تمہیں مجھے کون سی خبر سنانی ہے؟ حابل نے الگ تنگ کر دیا ہے پراسرار باتیں پھیلا کر۔ مرجان بے صبری سے بولی تھی، اس کا تو ہمیشہ سے یہی کام رہا ہے، تمہیں بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس کی باتوں پر کان دھرنا۔ یشم نے خشمگی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم یہ بتانے آئے ہو مجھے؟ مرجان نے ضد ہو کر کہا۔ نہیں نہیں، یہ بتانا تھا کہ تم ہر دوسرے دن یہاں آؤ، مگر آئندہ اتنے دن یہاں رہنے کا سوچنا بھی نہیں۔ میں خود کو مصروف رکھ رکھ کر بیزار ہو گیا ہوں، گھر بھی کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ میں تو اپنی کیفیت سے بوکھلا کر بہت پہلے تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر یہاں جن اہم کاموں کے سلسلے میں تم موم ڈیڈ کے ساتھ آئی تھی وہ بھی ضروری تھے، لیکن اب میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ کل تم میرے ساتھ واپس جا رہی ہو، موم ڈیڈ کو تم نے ہی اس بات کے لیے منانا ہے، وہ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ تم سے کس نے کہا تھا صبر کرنے کے لیے؟ یہاں میری نہیں موم ڈیڈ کی موجودگی زیادہ ضروری تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ مطلب تم کل چلو گی میرے ساتھ؟ یشب نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، اب تو تم اس خوشخبری کو سننے کی حقدار ہو جو تمہیں سنانے میں دوڑ کر آیا ہوں۔ جینی کی اجازت سے، وہ خوش ہو کر جنگلے سے دور ہٹتا اس کے مقابل آ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ مرجان نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ تم چاہتی تھی کہ تم ان لوگوں سے ملو جو زجان کے گزرے وقت میں ان کے ساتھ ان کے قریب رہے ہیں۔ کیا حام اور کیسیا آ گئے ہیں؟ وہ شدید خوشگوار حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بھی آ جائیں گے، مگر ابھی تو کوئی اور ہے جو زجان تک پہنچ چکا ہے۔ سوچو وہ کون ہو سکتا ہے؟ یشب کے معنی خیز لہجے پر وہ ایک پل کو دنگ ہوئی تھی۔ ہیشم، وہ حیرت اور خوشی سے چیخ اٹھی تھی کہ یشب نے مسکرا کر تصدیق بھی کر ڈالی تھی۔ اب تو میں ایک دن بھی یہاں نہیں رکنے والی۔ زجان ٹھیک ہی پریقین تھی، ان کی محبت کتنی سچی اور خالص تھی، میں ان کے لیے بہت خوش ہوں۔ وہ خوشی اور جذبات کے شدت سے کانپتے لہجے میں بولتی چلی گئی تھی۔
وہ یقیناً بہت اہم انسان ہوگا جس سے میری بہن نے محبت کی۔ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ شب تم نے تو دیکھا ہوگا، مجھے بتاؤ وہ کیسا ہے؟ اس کی بے قراری کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ بہت اچھا ہے، مگر مجھ سے زیادہ نہیں، وہ جتانے والے انداز میں بولا تھا۔ تم سے زیادہ اچھا اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کی گردن میں باہیں ہل کرتی وہ مسکرائی تھی۔ اتنی اچھی خوشگوار خبر سنائی ہے میں نے، مجھ پر پیار آنا واجب ہے، لیکن صرف گلے کا ہار بننا کافی نہیں۔ گہری نظروں سے چاندنی میں دھلے اس کے چہرے کو آنکھوں میں جذب کرتا وہ معنی خیز لہجے میں بولا تھا، ویسے بھی اتنی خوبصورت رات، اتنی حسین تنہائی، رومانس کے بغیر ہی گزر جائے یہ بڑی زیادتی والی بات ہوگی۔ یوسف کی افسوسناک فکرمندی پر وہ کھلکھلا کر ہنستی، اس کے گریبان سے چہرہ ٹکا گئی تھی۔ بہار کا موسم اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ باغ کے سرسبز خطے پر اترا ہوا تھا۔ ڈھلتی دوپہر کی نرم گرم سی ہلکی ہلکی دھوپ سمٹتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ اپنی بہنوں اور ان کی سہیلیوں کو دیکھتی رہی تھی جو آپس میں چہلے کرتی دور نکل گئی تھیں۔ ٹہلنے والے انداز میں رنگ برنگ پھولوں کی کنج کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے اڑتی تتلیوں کو دیکھا تو ذہن میں بچپن کا وہ وقت تازہ ہو گیا جب محل کے باغ میں وہ حام اور زجان کے ساتھ خوبصورت تتلیوں کو پکڑنے کے لیے بھاگتی تھی۔ دل میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں، سوگواری اس کے اندر تک اتر گئی۔ تھکے قدموں اور بوجھل دل کے ساتھ وہ ایک درخت کے تنے سے پشت ٹکائے آزردہ سی بیٹھ گئی۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں نمکین گرم سیال سے۔ حام اور زجان بہت دور نکل گئے تھے اور وہ خود ان تتلیوں کے درمیان بہت پیچھے اور تنہا رہ گئی تھی۔ بھیگی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے اسے یکدم اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آنکھیں اس پر ساکت رہ گئیں۔ جو قریبی درخت کی اوٹ سے نکلتا سامنے آ گیا تھا، اسے اپنی سمت بڑھتے دیکھ کر وہ منہ پھیرتی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جانے کے لیے وہ قدم بڑھا چکی تھی کہ عقب سے ابھرتی حام کی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ رک جاؤ کیسیا، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، وہ بولا تھا اور پھر اس کے نہ پلٹنے پر خود ہی اس کے قریب آ گیا جو نگاہ اٹھا کر اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں اس طرف آتے دیکھا تو تمہیں تمہاری امانت واپس لوٹانے ادھر آ گیا۔ بولتے ہوئے حام نے ایک رومال کی چھوٹی سی گٹری اس کی جانب بڑھا دی تھی۔ میری کون سی امانت ہے یہ؟ پیشانی پر بل ڈالے ایک نگاہ اسے دیکھتی وہ بے رخی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تمہارے وہی زیور ہیں جو اس اندیشے کے تحت تم سے الگ کر دیے گئے کہ کہیں تم اس ہیرے جواہرات کو ہی ہتھیار بنا کر خود کو ختم نہ کر لو۔ ختم تو بہت پہلے ہی کر دیا تھا مجھے، کسی ہتھیار کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ تلخ لہجے میں بول اٹھی تھی۔ کیسیا، میرا انتظار رائے گاں ہی رہا ہے۔ میں جانتا ہوں میرا کوئی جملہ، میرا کوئی لفظ تمہارے دل سے میری نفرت ختم نہیں کر سکتا۔ ترسیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا، لیکن تمہاری نفرت میرے دل سے تمہاری محبت کو ختم نہیں کر سکتی۔ میرا کام یہاں بہت پہلے ہی مکمل ہو گیا تھا۔ اپنے لوگوں کے لیے جو کرنا چاہتا تھا وہ سب کر چکا ہوں۔ ایک تمہارے سوا اس زمین سے جڑے رہنے کی اور کوئی وجہ تھی نہیں میرے پاس۔ آج اتنے انتظار کے بعد بھی، میری التجاؤں کے باوجود بھی مجھ سے تمہارا یوں منہ موڑ لینا اس ایک کو ختم کر گیا ہے۔ اب میرے لیے یہاں کچھ باقی نہیں رہا۔ گہری سنجیدگی سے بول کر حام نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر رومال میں جکڑے زیور رکھ دیے اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ساکت کھڑی وہ اسے دیکھ رہی تھی جو چند لمحوں تک خاموشی سے اس کی آنکھوں میں لرزتے نمکین قطروں کو دیکھتا رہا تھا۔ زجان سے بدگمانی اور مجھ سے نفرت رکھتے ہوئے تمہیں ایک بار بھی اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ دن رات تمہارے گھر کی اونچی دیواروں کے ارد گرد بھٹکتا کوئی شخص تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے؟ نہ ہی یہ اندازہ ہوا تمہیں کہ دور کہیں کسی جگہ موجود زجان تمہاری شدت سے منتظر ہے؟ ہر حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود تم نفرتوں اور بدگمانیوں کے درمیان رہنا چاہتی ہو تو بس آخری بار مجھے معافی مانگنے کا موقع دو۔ آج کے بعد تمہیں کبھی میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آخری نگاہ اس کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالتا وہ جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ کہاں جاؤ گے تم؟ سورج سے اسے روکتی وہ راستے میں آئی تھی۔ جب تک یہ پرواہ نہیں رہی
جب تمہیں یہ پرواہ نہیں رہی کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں، تو پھر تمہیں پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ میں کہاں غرق ہونے جا رہا ہوں۔ اس کی گرفت اپنے بازو سے ہٹاتا وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، تم اگر یہاں سے گئے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ برستی آنکھوں کے ساتھ وہ چیخ اٹھی تھی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ نہ جینے دے رہی ہو، نہ مرنے دے رہی ہو۔ میں کس طرح تمہیں… حام مشتعل ہوتا یکدم خاموش ہوا تھا کہ وہ سسکتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ گہری سانس لے کر حام نے اس کے لرزتے وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ سب کی طرح میں بھی تمہارے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ مل کر اپنا ایک گھر بنانا چاہتا ہوں، مگر تم میری کوئی التجا تک سننے کی روادار نہ ہوئیں۔ میں نے کتنی کوشش کی لیکن سب بے سود۔ میں تم سے کیسے نفرت کر سکتی ہوں؟ میں تو صرف صدمے میں مبتلا تھی۔ ہاں، میرا باپ ایک ظالم اور برا انسان تھا، مگر وہ ایک مہربان اور اچھا باپ تھا۔ دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ کرب سے بولی تھی۔ میں جانتا ہوں۔ اس کی آنسو اپنے پوروں میں سمیٹتا وہ بولا تھا۔ مجھے جلد از جلد زجان کے پاس لے چلو، وہ نم لہجے میں بولی۔ مجھ سے زیادہ جلدی کسے ہوگی؟ تمہاری بہت سی شکایتیں جو مجھے اس سے کرنی ہیں، حام نے کہا تھا۔ کر لینا میری شکایتیں، مگر مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوگا۔ مجھے زجان کے پاس جانا ہے۔ انتظار تو اب میں بھی اور نہیں کر سکتا، اسی لیے زجان کے پاس جانے سے پہلے تمہیں جلد از جلد میرے پاس آنا ہوگا۔ حام نے مسکراتی نظروں سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا تھا۔ 5 سال بعد آتش دان میں روشن رنگ بدلتی آگ اور چٹکتی لکڑیوں سے اڑتی چنگاریوں پر نظر جمائے وہ کچن کی جانب سے ابھرتی آوازوں کو بخوبی سن سکتی تھی۔ ایک تو ہمارے بچوں کو کیمپنگ اور وہ بھی جنگل کے قریب کرنے کا جنون ہر ویکینڈ پر اٹھ جاتا ہے۔ سارا دن گزر گیا برف باری کی وجہ سے، اب رات بھی یہیں گزارنی پڑے گی۔ لورین کی خوفزدہ آواز ابھری تھی۔ وہاں گھر پر ممی الگ پریشان ہوں گی اور ڈیڈی تو بچوں کے انتظار میں اب تک جاگ رہے ہوں گے۔ فکر مت کرو، ڈیڈی بہت زیادہ دور نہیں ہیں، ان کو معلوم ہے کتنی شدید برف باری ہوتی ہے۔ حابل کی آواز ابھری تھی جو مزید بول رہا تھا۔ ویسے بھی میری بیٹی میں مرجان کی روح سمائی ہوئی ہے، کیمپنگ کا سور وہی پھونکتی ہے، اس کو جنگل کا کوئی خوف نہیں تمہاری طرح۔ مجھے تو لگتا ہے بے خوفی میں ایلی تمہیں بھی پیچھے چھوڑ دے گی مرجان۔ اس کا بس چلے تو ڈیڈی کے ساتھ ہمارے اس پرانے گھر میں آ کر بس جائے۔ میری اور حابل کی تو اسے پرواہ ہی نہ ہوگی۔ ویکینڈ سے پہلے ہی وہ کس وقت یاقوت کو فون کھڑکا دیتی ہے کیمپنگ کے لیے، مجھے خود خبر نہیں ہو پاتی۔ لورین بول رہی تھی۔ اور پھر یاقوت کی بیٹری چارج ہوتے ہی لیسا بھی حرکت میں آ جاتی ہے۔ ہیشم کو تو منٹ بھی نہیں لگتا بیٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنے میں، اور یشب کا کوئی بہانہ چلتا ہی نہیں بیٹے کے سامنے۔ مرجان کی مسکراتی آواز ابھری تھی۔ تمہارے بیٹے کی بیٹری اس کے باپ کی طرح ہمیشہ چارج ہی رہتی ہے مرجان۔ حابل کے شرارتی لہجے پر لورین کھلکھلائی تھی۔ آتش دان سے نگاہ ہٹا کر اس نے قریب بیٹھی مرجان کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہیشم نے ذکر کیا تھا کہ اگلے ہفتے حام اور کسیا آ رہے ہیں، اس بار آپ منع نہیں کریں گی اور مجھے بھی ساتھ لے جائیں گی۔ بچوں کے اسکول کی بھی چھٹیاں ہیں اور ہیشم کا مکمل ارادہ ہے اس بار دونوں کے ساتھ جانے کا۔ مرجان، تم تو جانتی ہو میرے لیے کتنا مشکل ہے واپس اس زمین پر قدم رکھنا جہاں میں نے اپنا سب کچھ ختم ہوتے دیکھا ہے۔ وہاں سے نکل کر میں نے خود کو کس طرح سنبھالا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں ان اذیتوں سے تمہیں دور رکھنا چاہتی ہوں جو میں جھیل چکی ہوں۔ بعض اوقات پیچھے مڑ کر دیکھنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، زجان مضطرب لہجے میں بولی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں زجان، بس میری خاطر ایک بار اس زمین پر چلیں جہاں ہمارے ماں باپ کے قدموں کے نشان کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، ان کی خوشبو وہاں مجھے بھی محسوس ہوگی۔ اس سرزمین میں ہماری جڑیں ہیں۔ مرجان کے لہجے میں اصرار تھا۔ مرجان، ہم اپنے ماں باپ کو ایک دوسرے میں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کے وجود کا ہی تو حصہ ہیں۔ کیا ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اور قریب ہیں؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے زجان نے کہا تھا۔ کافی سے بہت زیادہ ہے آپ کا میرے قریب ہونا، مجھے آپ کی خوشی اور خواہش ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے۔ مرجان سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ زجان چند لمحوں تک خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر اس کی پیشانی کو چوم کر مسکرائی تھی۔ مجھے بھی تمہاری خوشی اور خواہش ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے۔
ہم چلیں گے۔ اس بار میں حام اور کیسیا کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مایوس نہیں کروں گی، انکار کر کے۔ واقعی زجان؟ حیرت اور خوشی سے مرجان نے اسے دیکھا اور پھر اس کے گلے لگ گئی۔ میں ابھی جا کر ہیثم کو بتاتی ہوں، جو کام وہ نہیں کر سکے آج میں نے کر لیا، آپ کو راضی کر کے۔ مرجان عجلت میں بولتی اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ ہیثم کی آمد ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے زجان نے اس کی گود میں بے خبر سوئی ہوئی لذا کو دیکھا تھا۔ یہ کھیل کود کر کے اتنا تھک چکی تھی کہ میری گود میں آتے ہی سو گئی۔ لذا کو اس کے حوالے کرتے ہوئے وہ قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ مرجان نے ابھی جو مجھے بتایا، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ہیثم نے بغور اس سے دیکھا تھا۔ ہاں، مرجان کے لیے میں ایک بار تو وہاں جا سکتی ہوں، بس اس کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ میں بہت پہلے ہی اس کی یہ خواہش پوری کر دیتی، مگر جانے کیوں ایک عجیب سا خوف قدم روک لیتا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، شاید یہ خوف کا وقت ہے۔ وقت نہ ہمیشہ ایک سا رہتا ہے، نہ کسی ایک کا ہو کر رہتا ہے۔ زجان، تمہیں وقت کا مقابلہ کرنے کا ہنر آتا ہے، تم باہمت ہو، اسے اپنے حق میں کرنا جانتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں وقت اور حالات سے خوف رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم ساتھ ہو اسی لیے تو میں مضبوط ہوں، مکمل ہوں۔ ہیثم، کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر تم ہر بار مجھ تک نہ پہنچتے تو بھی تم میرے ساتھ یہاں ہوتی اور میری پریوں جیسی بیٹی تمہاری گود میں سو رہی ہوتی۔ ہیثم اس کی بات کاٹتا بول اٹھا تھا، جو قدرت نے طے کر رکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہو کر رہتا ہے۔ مجھے تمہاری محبت میں مجذوب بننا تھا سو بن کر رہا، ورنہ فرار ہونے میں کامیاب تو ہو گیا تھا میں، یور ہائنس۔ اس کی شوخ نظروں اور شرارتی لہجے پر زجان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ آسمان روشنیوں سے منور اور خیرہ کن جھلملاہٹوں کا منبع دکھائی دے رہا تھا۔ مکمل چاند کی دودیا پرفسوں ٹھنڈی چاندنی زمین پر بچھی برف کی دبی سطحوں میں جذب ہو رہی تھی۔ مبہوت زدہ سا وہ خود کو فطرت کے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ عقب سے ابھرتی مانوس پکار پر اس نے گردن موڑ کر اپنی سمت آتی مرجان کو دیکھا تھا۔ آ جاؤ، بس ایک تمہاری کمی تھی، اب یہاں سب کچھ مکمل ہو گیا ہے۔ مسکراتے ہوئے ہیثم نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر لیا تھا۔ یہ رات کیا، میری تو کائنات، میری زندگی بھی تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ آخر میری ہم جان، میری ہم رقص تم ہی تو ہو۔ اس کے مسکراتے لہجے پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ جانتی ہوں، ہزاروں بار تم سے یہ سن چکی ہوں۔ پہلے ہم رقص کی تان سمجھ نہیں آتی تھی، مگر اب اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے۔ مرجان کے مسکراتے لہجے پر وہ آسمان پر لاتعداد جھلملاتے ستاروں سے نگاہ ہٹاتا دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیونکہ پہلے تم ان لفظوں کے معنی تک محدود رہی تھی، مگر اب ان لفظوں کی روح تک پہنچ چکی ہو۔ واقف کیسے نہ ہوتی؟ زندگی اپنے اشاروں پر نچا کر رکھ دیتی ہے انسان کو۔ اس کی خاردار راہیں، اتار چڑھاؤ، پیچ و خم، عروج و زوال، ہر دم رقصاں رکھتے ہیں۔ اس رقص میں ہمیشہ ساتھ دینے، سہارا دینے اور سنبھال کر رکھنے والا ساتھی ہی ایک سچا ہم رقص کہلاتا ہے۔ کشف کے گہرے لہجے پر دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ٹوٹتا ہوا ستارہ دیکھو۔ مرجان نے اسے بھی متوجہ کرنا چاہا، جو شوخ نگاہوں سے اس کے چہرے کو ہی تکنے میں مگن تھا۔ وہ تو تم دیکھو، میرے رومانس کا گلا گھونٹنے کا موقع کبھی پہلے گنوایا ہے تم نے؟ اس کے خشمناک لہجے پر بے ساختہ ہنستے ہوئے مرجان نے خود بھی اس کے چہرے کا رخ موڑ کر آسمان کی جانب کر دیا، جہاں ان گنت ستاروں کے قافلے آسمان کی لامحدود وسعتوں میں پھیلے جگمگا رہے تھے۔ اعلیٰ ترین ہے وہ محبت جس کی وسعت آسمان جیسی ہو، مسرور ہے وہ روح جو اس طرح اپنی محبت کو وسعت دے۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف ہم رقص۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔